صاحب نقشبندی مدد اللہ علی کہ ان کو سینکڑوں ہزاروں لوگ جانتے ہیں اور اس لحاظ سے ہی ان کی پہچان کافی ہے۔ اور پھر قبلہ شاہ صاحب نے جو آیہ کریمہ پڑھی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یقیناً ہمارا جو ان کے ساتھ ساتھ ہے نا، اس کا جو پھل ہمیں ملا ہے، یا کم از کم میں اس کا اظہار کر سکوں کہ یہ جو نسبتیں ہیں جن کو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نہ صرف زمین والے بلکہ عرش والے بھی جانتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کر یہی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں قبول کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے اور ہمیں دین اسلام کی خدمت میں ان کی سرپرستی اور سربراہی اور جو ان کا مقام ہے اس کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب نے بڑے ہی پیار کا اظہار کیا۔ وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں آپ اور علماء کے اور بالخصوص جو مہمانان گرامی ہیں ان کے درمیان حائل نہ ہوں، محفل کی نسبت سے صرف ایک دو اشعار 2-3 منٹ میں۔ رب رب تے نبی ہے نبی ہوندا، رب رب تے نبی ہے نبی ہوندا، ولی ولی ہے میرا ایمان ہے۔ رب رب تے نبی ہے نبی ہوندا، ولی ولی ہے میرا ایمان ہے اے، خالق نال برابری خلق دی نہیں، خالق نال برابری خلق دی نہیں، روح دین ہے اے عرفان ہے۔ اور جائز نہیں افراد تفرید ایتھے، جائز نہیں افراد تفرید ایتھے، پر نہ سمجھنا بڑا نقصان ہے اے، ادب باج حضور منظوریاں نہیں، ادب باج حضور منظوریاں نہیں، برق آخدہ صاف قرآن ہے۔ کیونکہ دشمن اولیاء دا، دشمن رب دائے، میاں نال فقیران دے لڑی دا نہیں، دشمن اولیاء دا، دشمن رب دائے، میاں نال فقیران دے لڑی دا نہیں، متے کیر خدا دا پوی سرتے، بل دی اگ وچ زوری وڑی دا نہیں، اور پیدا منکران دے گلے توک لعنت، ادب شیخ دا کردیاں اڑی دا نہیں، بلک رب رسول دے دوستاں تے فتوے کفر دے منکرہ جڑی دا نہیں۔ اور ویخ بخاری شریف اندر اے ارشاد احمد مصطفیٰ دائے، بندہ بندگی تھی کردہ قرب حاصل، ملدہ مرتبہ انہوں بقا دائے، اور اس دا ہاتھ خدا دا ہاتھ ہوگا، اس دا بولنا تیر قضا دائے، برق کیوں نہ پھر یقین کریے ولی رب دے رب اولیاء دائے، برق کیوں نہ پھر یقین کریے ولی رب دے رب اولیاء دائے۔ اسی پر اکتفا چاہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم المقام حضرت مولانا علامہ سرفراز نوشاہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو بھی انہوں نے فرمائی اور اشعار بھی پیش کیے۔ یہ خیال نہ کیجیے گا اتنے ہی شعر ان کو یاد ہیں، گھنٹوں جو ہے گھنٹوں یہ شعر سنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ محترم حضرات، انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم۔ اب قبل اس کے کہ میں ہمارے مہمان ثنا خوانوں کو ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں مدعو کروں، یہ ایک اعلان پہلے سماعت فرما لیں۔
حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس شریف کے سلسلے میں کمنگ سیٹرڈے 11 جون مسجد فرید الاسلام ایمسٹرڈم ایک عظیم الشان جلسہ عام مسجد فرید الاسلام میں منعقد ہو رہا ہے دوپہر 1:30 بجے، جس میں ممتاز و محترم ثناخواں جناب محترم حافظ و قاری مولانا عبد القادر نوشاہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ UK سے تشریف لائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے تو حافظ صاحب تو یہی ہیں، حافظ صاحب تو یہی ہیں، ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں، لیکن حافظ صاحب جائیں گے بھی، پھر UK سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ خاص اس محفل مبارکہ میں شرکت کے لیے مسجد فرید الاسلام میں 11 جون کو یہ جلسہ ہوگا حضرت خواجہ صاحب کے عرس کے سلسلے میں دوپہر 1:30 بجے۔ آپ تمام حضرات سے بھرپور انداز میں وہاں شرکت کی درخواست ہے۔ محترم حضرات، جس ثناخواں کو میں اب مدعو کر رہا ہوں جو ہوسٹ ہوتے ہیں، میں تو کوئی تجربے کار تو نہیں ہوں، لیکن عموماً میں نے یہ دیکھا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ ثناخواں ہیں کہ جو ٹی وی پہ بھی تشریف لاتے ہیں، ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، اتنے مشہور و معروف ثناخواں ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن دراصل ٹی وی چینلز والوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ ٹی وی چینلز والوں کو جو ہے عروج ملتا ہے ایسے ثناخوانوں سے۔ محترم حضرات، بات وہی ہے، میں کہاں سے ملاؤں؟ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، میری اصلاح ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں تشریف لے جانا یہ حضور کی کوئی نعت ہے؟ صرف یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کیا حضور کے لیے شرف تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک وہاں گئے ہیں؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو ستارہ، یہ حضور کے لیے شرف نہیں، ارے چمک پہ تھا خلد کا ستارہ۔ چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ثناخواں اگر تشریف لاتے ہیں تو یہ ان کے لیے کوئی شرف ہوا؟ یہ ٹی وی چینلز والوں کے لیے شرف رہا۔ اس عروج پہ اور اس مرتبے پہ نعت خوانی کے میدان میں یہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ آج نہ صرف UK میں بلکہ دوسرے ممالک میں یہ حضرات ان کا توتی بولتا ہے، ان ثناخوانوں کا توتی بولتا ہے۔ ایک عالم، ایک دنیا انہیں جانتی ہے، اور ان اشعار پر میں مدعو کر رہا ہوں۔ اشعار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ثناخواں جب یہاں آئیں اگر مناسب سمجھیں تو یہ کلام بھی سنا دیں، یہ کلام بھی سنا دیں۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایسا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ۔ اب یہ ہمارے عقیدے ہیں، یہ ہم سنیوں کی پہچان ہے، یہ ہمارے عقیدے ہیں۔ سنیں، حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ۔ لوگ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہ نور و بشر، کیا مسئلہ ہے یہ حاضر و ناظر، کیا مسئلہ ہے؟ بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن پیر صاحب تو اور بلند بات کہہ گئے، اور بڑی بات کہہ، فرماتے ہیں حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر۔ ثناخواں حضرات تشریف تو لائیں گے، لیکن دو حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ان کا پڑھنا، اور ان دو
ثناخواں کے یہاں آمد، یہاں حاضری، ان کا پڑھنا، ہمارا سننا، اس دوران دو اور شخصیات ہیں جنہیں ہم مس نہیں کر سکتے، انہیں بھی ہم سنیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ حاضر ہوں، لیکن نہ حاضر ہوئے، ان کی زبان مبارک سے کوئی فرمودات یہاں جاری نہ ہوئے تو یہ تشنگی رہ جائے گی۔ ان دونوں ثناخواں کے درمیان پر موقع انشاءاللہ حضرت مفکر اسلام کو بھی میں زحمت دوں گا، اور ایک ایسا ثناخواں کہ جس محفل میں گیا ہے چھا گیا ہے۔ ہاں، یورپین عظیمی مقابلہ نعت ہو یا نورانی نعت کانٹیسٹ ہو، فرسٹ پوزیشن اس ثناخواں نے حاصل کی ہے۔ آج وہ ثناخواں ہمارے درمیان جلوگر ہے۔ انشاءاللہ موقع پر جو ہے ان سے بھی جو ہے ہم کلام سنیں گے۔ ابھی میں بلا تاخیر جس ثناخواں کو دعوت دے رہا، محترم حضرات وہ کلام پیش کریں گے۔ ان کے بعد قبلہ حافظ صاحب نے بھی انشاءاللہ بر موقع تشریف لانا ہے، قبلہ محترم المقام حافظ مقدس شاہ صاحب، لیکن ان کو سننے کے بعد ایک اور حصہ جو ان کی سماعت ہمیں حاصل ہوگی، وہ عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ میاں صاحب کے جو کلام ہے سیف الملوک و مشترکہ یہ پیش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اخیر میں اس ثناخواں کو میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ یقیناً جس ثناخواں کی آواز میں وہ درد ہے کہ جس نے اس درد کو محسوس کیا، ایسے کئی لوگ ہیں کہ وہ درد بارگاہ رسالت میں ایسا قبول ہوا کہ آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے در پہ بلا لیا۔ وہی آواز جو ایک عرصے سے گونج رہی ہے، برطانیہ ہو، ہالینڈ ہو، کوئی اور ملک ہو۔ ہماری ملاقات تو 10 سال پہلے سے ہے، باڈی وائز میں تو کچھ بدل گیا، لیکن قاری صاحب کی شخصیت جو ہے وہی مجھے نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے درمیان جلوگر ہیں عالم اسلام کے نامور اور ممتاز ثناخواں جناب محترم علامہ مولانا حافظ و قاری محمد زمان صاحب تشریف لائیں گے، ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر و رسالت کا پرجوش انداز میں جواب دے کر کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ثناخوانان مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام اور حضرت مفکر اسلام مولانا علامہ بدر القادری صاحب تشریف فرمائے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ بے پناہ مصروفیت کے باوجود اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ قبلہ قاری نقشبندی صاحب ہیں، قبلہ شاہ صاحب ہیں، قبلہ سرفراز مشاہد صاحب، باقی ہمارے جتنے بھی مہمان اور ماشاءاللہ آپ کی مسجد کے جو امام و خطیب ہیں، اس محبت کا اور اظہار کا جو وہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، یقیناً حضور علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دے سکتا ہے۔ تو اس محبت پہ نوازش شروع کے بہت ان کا شکریہ، جس محبت کے ساتھ یہ اعلان فرما رہے ہیں، اور مجھے الحمدللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے کرائیں ہمیشہ۔ اور امہ چینل پہ آپ لوگ ہمارے اکثر پروگرام دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ وہاں پہ جا کے کوئی ایسے انسان کو شہرت دے۔ الحمدللہ حضور کی نعت کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک پہچان ہے ہماری، یہ چینل تبھی کل کی پیداوار ہے الحمدللہ۔ تو یہ آخر پہ ہم یہی کہیں گے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اس کو تھوڑا قریب کرتے ہیں، ان میں ہمیں کافی دوری ہے جو ہے۔ صحیح۔ تو آج کی ہماری محفل کے جو بانی ہیں محترم عاشق مدینہ جناب محترم راجہ حفیظ الرحمان صاحب، یہ ہمارے وہ بھائی ہیں جنہوں نے اس ملک میں یعنی سرزمین ہالینڈ بالخصوص ایمسٹرڈم میں حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی محفل یہاں پہ آج سے 15 سال پہلے غالباً اگر میرا ریکارڈ صحیح ہے تو شروع کی، اور مجھے اور مختلف ساتھیوں کو یہاں پہ جمع کر کے حضور کی نعتیں سنائیں، اور بالخصوص حضور عارف کھڑی رحمت الرومی کشمیر کا کلام جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ حضرات کو ہر سال سنانے کے لیے۔ تو اب تو حالت یہ ہوگی ہے کہ الحمدللہ اب ہالینڈ ہمارا دوسرا گھر بن گیا ہے، دوسرا یہ ہمارا گھر بن گیا ہے۔ اتنی محبت آپ لوگوں کے ساتھ اور اتنی جو ہے محبت کرتے ہیں آپ لوگ، تو یقین جانیں
کہ وہاں پہ اپنی مصروفیات ہونے کے باوجود